اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک عبارت نقل کر رہے تھے علامہ سید محمد ابن اسماعیل امیر کی، جو ان کی مشہور کتاب جمع التشدید میں مرقوم ہے، جسے علامہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل طبع ہند میں، یہ دونوں کتابیں معروف و مشہور کتاب ہے۔ دونوں مؤلفین مشہور علماء، مستند علماء میں سے ہے۔ ان کی عبارت تھی درود بر آل کے سلسلے میں۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا، پہلے بتایا کہ آل پر درود بنی امیہ کے زمانے میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور اس لیے ایک مدت تک جو ہے آل پر درود ترک کیا گیا، جس پر بڑے بوڑھے ہو گئے، چھوٹے بڑے ہو گئے، اور بعد میں یہ رواج جاری رہا۔ اس کے بعد ایک سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم قدماء یعنی قدیم علماء کی عبارت نقل کرتے ہیں، اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، تو قدیم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، ہم اسی طرح لکھیں نقل قول کرتے ہوئے، ہم بھی اسی طرح لکھیں تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہو جائیں گے۔ وہ علی ہم نہیں کہہ رہے، اور اگر ہم نے وہ علیہ کا اضافہ کیا تو نقل خیانت ہو جائے گی۔ وہ علی انہوں نے نہیں کہا، آپ نے کیوں لکھا؟ کیا کریں؟ یہ سوال اٹھایا۔ دیکھیں کہ فقیہانہ مسئلہ ہے اور دقیق مسئلہ ہے، امانت فی النقل کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ فقیہانہ مباحث کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جیسے قدیم لوگوں نے لکھا ہے اسی طرح نقل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اور پھر اپنی طرف سے وآلہ کا اضافہ کرے۔ وآلہ کی نسبت قدماء کی طرف نہ دے، یہ خیانت فی النقل ہو جائے گی۔ انہوں نے علیہ نہیں کہا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں علیہ؟ ان کی عبارت کیوں لکھتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے آپ، وآلہ نہ لکھے آپ، وآلہ کو اپنی طرف سے لکھیں۔ یہ ان لوگوں نے دیا ہے۔ میں خود اس چیز کے ساتھ جو ہے بہت وہ مواجہ رہا ہوں۔ میں نے یہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ کو بریکٹ کے درمیان لکھتا ہوں، یہ وآلہ مؤلف کی عبارت نہیں ہے، میں اضافہ کر رہا ہوں۔ قاعدہ ہوتا ہے بین القوسین، بریکٹ کے درمیان میں ڈالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ عبارت اس کی نہیں ہے جس کی عبارت میں نقل کر رہا ہوں، یہ میری طرف سے ہے۔ میں خود اپنی جگہ جب بھی لکھتا ہوں اپنے مباحث میں، تفاسیر میں وغیرہ میں، وہ علیہ کو بریکٹ میں لکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ملا محمد اپنی کتاب شرح الابراس علی العقائد النسفیہ صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ خاتم المرسلین
ان پر درود بھیجتے ہوئے لفظ آل کو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے دوران محدثین نے ترک کر دیا، چونکہ وہ ان پر درود بھیجنے سے منع کرتے تھے، بلکہ وہ تو ان پر سب کرتے تھے۔ جب وہ ان پر سب کرتے تھے تو درود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مکہ میں جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی، دیکھیں اس کے ایک نظیر بھی ہے، بہت بڑی عجیب نظیر۔ مکہ میں جب عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے 40 جمعوں تک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہہ کر درود بھیجنا ممنوع قرار دیا، مکمل درود وآلہ ہی نہیں، مکمل درود بھیجنا ممنوع قرار دیا کہ اس سے بنی ہاشم کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ یہ عالم رہا ہے۔ دیگر بعض نے آل پر درود واجب نہ ہونے پر ایسی دلیل کا سہارا لیا ہے جسے تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اصلاً شائستہ تحریر نہیں ہے، شائستہ تحریر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درود بھیجنے کا جو حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود بیان نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ حکم صادر فرمایا ہے، اس لیے واجب نہیں۔ یہ دیکھیے اس کے بارے میں نے کہا نا کہ یہ لائق تحریر نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں یسألونک عن المحیض یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الشہر الحرام، بہت سے ہیں۔ تو اس کے یسألونک کے جواب میں جو احکام بیان ہوئے ہیں کیا وہ واجب نہیں ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، چونکہ سوال کے جواب میں احکام بیان ہوا ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر مظالم کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہاں پر شیخ عبد المحسن سوری لبنانی کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں وَعَجِيبٌ أَنَّ حَقًّا بِكُمْ قَامَ فِي النَّاسِ وَفِيكُمْ لَمْ يُقَمْ، یہ بات عجیب ہے کہ جو حق تمہاری وجہ سے لوگوں کو ملے وہ خود تم کو نہیں ملے۔ رَكِبُوا بَحْرَ ضَلَالٍ سَلِمُوا فِيهِ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ مَا سَلَمَ، گمراہی کے سمندر میں سوار ہوئے، خود تو بچ گئے مگر اسلام نہیں بچا۔ ثم صارت سنة جاریة كل من أمكنه الظلم ظلم، اس کے بعد یہ بات لوگوں میں رائج ہو گئی، جس سے بھی ظلم ممکن ہوا اس نے ظلم کیا، چنانچہ اس ظلم میں اہل اقتدار سے اہل قلم کم نہیں ہے، اپنے ظلم کیا۔ ابھی ہم آتے ہیں تشہد میں درود۔ کیا تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق تشہد میں شہادتین کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا واجب ہے، جزء تشہد ہے، اس کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے، تشہد ناقص ہوتا ہے، نماز باطل ہوتی ہے۔ تشہد میں ہم درود کو واجب سمجھتے ہیں،
درود میں آل محمد سب ہیں، درود میں 14 معصومین ہیں۔ یہ تشہد کا لازمی حصہ ہے درود۔ دیکھتے ہیں دیگر جو فقہی مسالک ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ نووی شافعی اپنی کتاب المجموع میں لکھتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ درود پڑھنا تشہد میں واجب ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے سے نقل کی ہے کہ درود واجب ہے، اور اس بات کو الشیخ ابو حامد نے ابن مسعود اور ابو مسعود بدری سے نقل کیا ہے، اور بیہقی وغیرہ نے شعبی سے روایت کیا ہے۔ یہی بات امام احمد سے 2 روایات میں سے ایک ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک درود بھیجنا مستحب ہے۔ تشہد کی بات ہو رہی ہے، واجب نہیں، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اسحاق ایک فقیہ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر درود کو ترک کر دیا تو نماز صحیح نہیں ہے، اور اگر بھول جائیں تو امید ہے نماز کافی ہوگی۔ ان کی یہ رائے ہے۔ پھر فرماتے ہیں نووی فرماتے ہیں ہمارے شافعی علماء نے وجوب پر آیے صلو علیہ وسلم تسلیما سے استدلال کیا ہے۔ صلو حکم ہے، اس لیے واجب ہے۔ شافعی نے کہا اللہ نے اس آیت میں صلوات کو واجب کر دیا ہے، اور حالات میں سے بہترین حالت نماز کی ہے۔ ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ اس آیت سے صلوات کا یعنی درود کا واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شافعی مذہب کا نظریہ کہ تشہد میں درود پڑھنا واجب ہے۔ علامہ دمیاطی اپنی کتاب اعانۃ الطالبین صفحہ 200 میں لکھتے ہیں، یہ بھی مشاہیر علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں بعض کا یہ موقف ہے آل پر درود بھیجنا تشہد میں واجب ہے، اور یہی امام شافعی کا قدیم قول ہے، اور اس بات پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے، آیت کے علاوہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہہ دو صلی علی محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہہ دو، اور یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ قولوا امر ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور امام شافعی کی اشعار بھی تو بہت ہی مشہور ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ له۔ ترجمہ یہ ہے، اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے قرآن میں نازل کیا ہے، تمہاری منزلت کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، جس نے تم پر درود نہ بھیجا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا مشہور قول ہے۔ شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں، مشاہیر اور مستند کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ایسے نہیں۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، لیکن آل پر بھی نماز میں درود بھیجنا واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ہادی، قاسم، مؤید باللہ، احمد بن حنبل، بعض شافعی علماء واجب ہونے کے قائل ہیں۔ یہ شوکانی فرماتے ہیں۔
ان حضرات نے اس حدیث سے وجوب پر استدلال کیا ہے جس میں آل کے ساتھ درود بھیجنے کا حکم ہے۔ یہی حدیث قولو کہہ دو، قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد والی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ واجب ہے۔ اس جگہ خلاف توقع تفہیم القرآن نے لکھا ہے تشہد میں درود پڑھنا واجب ہونے کے قائل اصحاب میں سے ابن مسعود، ابو سعود انصاری، عبداللہ ابن عمر اور جابر ابن عبداللہ تھے، قائل تھے تشہد میں آل پر درود بھیجنا واجب ہے۔ تابعین میں سے شعبی، امام محمد باقر علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، محمد ابن کعب قرظی اور مقاتل ابن حیان، یہ تابعین میں سے، اور فقہا میں سے اسحاق ابن راہوے کا بھی یہی مسلک تھا، اور آخر میں امام احمد ابن حنبل نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا تھا، یعنی تشہد میں درود واجب ہے۔ الجامع لاحکام القرآن، اس میں آیا ہے مالک اور سفیان سے منقول ہے کہ آخری تشہد میں 2 رکعت کے بعد اور ایک آخری تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اسحاق ابن راہوے اس بات کا قائل ہے کہ اگر جان بوجھ کر درود کو ترک کرے تو نماز دوبارہ پڑھیں، بھولنے کی صورت میں نہیں۔ قرطبی یہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں سے محمد ابن المواز وجوب کے قائل ہے، اور ابن العربی حدیث کے صحیح ہونے کی وجہ سے وجوب کے قائل ہیں۔ تشہد میں درود واجب ہے۔ ہمارے یہاں 2 تشہد کا جزو ہے، درود محمد اور آل محمد پر واجب ہے، اور جب آل محمد پر ہم درود بھیجتے ہیں دوبارہ آل کے ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کا دوبارہ خصوصاً ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ہمارے فقہ میں۔ یہاں ایک بات بھی بیان کر دیتے ہیں اس جگہ پر کہ جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں اور فقیہ کی بات کرتے ہیں تو لا علم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے فقیہ کون ہوتا ہے، حکم دینے والا، حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز کون ہوتا ہے وہ۔ ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم پر واجب ہے شریعت مصطفی پر عمل کرنا، اگر واجب نہیں ہے تو پھر جانوروں کی طرح ہو گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، انسان نہیں رہتے، مکلف نہیں رہتے۔ مکلف ہے جی ہے، مکلف ہے تو شریعت بھی ہے، اسلامی شریعت ہے، اسلامی شریعت ہے۔ رسالۃ العام نے ایک جامع نظام شریعت ہمارے لیے بیان فرمایا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، واجب ہے، انکار نہیں کر سکتے، انکار کرتے ہیں تو دین سے نکل جاتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس شریعت پر عمل کرنے کو آگے آتے ہیں، کیسے عمل کریں اس شریعت پر، وہ شریعت رسالۃ العام نے بیان فرمایا۔ ہمارے نزدیک علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس شریعت کے امین اور علم رسول کے وارث، اور آپ نے تمام علوم کو اپنی اولاد کی طرح منتقل کیا۔ اولاد نے امت کے لیے یہ 200 سالوں میں 200 سالوں کے مختلف ادوار میں اولاد علی نے
اس شریعت کو، اس علم کو جو وارث علم رسول امیر المومنین سے منقول ہیں، لوگوں کو بیان کیا، لوگوں نے سن لیا۔ ابھی فقہا وہ جو لوگ جنہوں نے بیان کیا وہ آگے روایت کرتے ہیں کہ معصوم نے یہ فرمایا، معصوم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، اور وہ جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں غیر معصوم ہوتے ہیں، ان پر دیکھا جاتا ہے، علم رجال ہے ہمارے پاس، رجال میں دیکھا جاتا ہے راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، فاسد المذہب تو نہیں ہے، فاسق باسق تو نہیں ہے، نہیں قابل اعتماد ہے، اور اس پر اعتماد حاصل کر لیتے ہیں مجتہد، پھر اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اس کی روایت کی جو کہتا ہے کہ امام نے فرمایا ہم قبول کرتے ہیں، اور مجتہد پابند ہے اس روایت کے مطابق ہم کو بتائیں مقلدین کو۔ یہ توضیح المسائل میں دیگر جو کتابیں ہیں اس میں وہی احکام بیان کرنے کے پابند ہیں مجتہدین جو ان روایات کے ذریعے ان تک پہنچے ہیں، یہ جو احکام ان روایات کے ذریعے مجتہدین تک پہنچے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دینے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص مجتہد بن کے بیٹھتا ہے اور روایات کی پابندی نہیں کرتا ہے، اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے، اس کی تقلید حرام ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہو سکتی، وہ عادل نہیں، فاسق ہے۔ ہمارے مکتب اہل بیت میں اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ دینا حرام ہے۔ فتویٰ اپنی رائے سے نہیں دے سکتے مجتہدین، جو ان کے ثابت ہوتا ہے ان کے پاس کہ یہ معصوم نے فرمایا ہے، معصوم وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی وہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں جو رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالۃ المآب وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ سلسلہ ہے ہماری شریعت پر عمل کرنے کا، قابل اطمینان سلسلہ ہے، اور اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں جی۔ اور جو اس سلسلے کو نہیں مانتا ہے وہ خود اس کے پاس سورس ہونا چاہیے معصوم سے احکام لینے کا جی وہ اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے اس سلسلے کو نہیں مانتے، یہ راوی نے روایت کی، راوی ثقہ ہے اور مجتہد نے وہ روایت کو سمجھا اور پھر ہم کو بتایا، نہیں مانتے ہم اس چیز کو جی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھکرا دیں، نہ مانیں، اور حکم شریعت معصوم سے خود اخذ کرے، خود جی، پھر ہم سے نہ پوچھیں کہ جب ہم درمیان میں جو راوی ہیں، ہمارے اور معصوم کے درمیان میں جو راوی ہیں، ان راویوں کو ہم نے جب ٹھکرا دیا، دیگر کیا ذریعہ ہے ہم سے نہ پوچھیں، تو خود بتا کیا ذریعہ ہے جی، کیا ذریعہ ہے؟ اس کا یہ ایک واضح نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اور کوئی ذریعہ اگر ہے تو بتا دے، اور اس کے اوپر عمل کریں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نہیں کہتے فلاں زید و عمر بکر کی تقلید کرو اور یہ کرو وہ کرو، نہ کرو، براہ راست امام سے حکم لے لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس براہ راست امام سے حکم لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، اللہ اور رسول کو اذیت دینا، اللہ تعالیٰ کو تو اذیت ہوتی نہیں ہے، کہ اذیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا۔ یہ گستاخی ایسا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ہے۔ اذیت نہ ہونا دوسری بات ہے، اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، جی اس نے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان اس سے اعلیٰ و ارفع ہے، کوئی اسے اذیت پہنچا سکے۔ یہاں اللہ کو اذیت کا ذکر اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوا ہے کہ رسول کی اذیت اللہ کی اذیت ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے وہ اس بات سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ اللہ کی کوئی اذیت ہو جائے، لیکن رسول کو جو اذیت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ جی، اللہ کے رسول کو اذیت دینے والوں کے سلسلے میں ہم نے سورہ توبہ آیت 61 میں تشریحاً بیان کی ہے۔ سورہ توبہ آیت 61 کی طرف رجوع کریں، وہاں پر رسول اللہ کو اذیت دینے، براہ راست رسول اللہ کو ان کے زمانے میں اذیت دینا یا رسول اللہ کے بعد ان کی ذریت کو اذیت دینا، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص قائم کیا، صریحاً فرمایا ہے کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو جو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔